جو سچویشن دیکھیے پاکستان کیونکہ اس چیز میں انوالو ہوا ہے دیٹ وی آر فائٹنگ دس بیٹل. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جتنا بھی کنٹریبیوشنز پاکستان کی ہیں وہاں کے مغرب اور پاکستان یا مغرب اور مسلم دنیا کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو 9/11 کے بعد بہت ٹیسٹس آئے. عراق ہو، افغانستان ہو، ابھی جو بیٹل چل رہا ہے اس کا بات کریں آپ، القاعدہ، اسامہ کا ذکر آپ کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہم آگے بڑھ کر اس کی ریزولوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جو ایشوز آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں مسلم دنیا کے وہ تو وہیں کے وہیں ہیں. فلسطین کا ایشو وہیں پہ ہے، عراق کا ایشو جو ہے وہ سیٹسفیکشن کے اوپر نہیں ہے، افغانستان میں جو ہو رہا ہے وہ بھی مسلم امہ کو پریشان کیے ہوئے ہے. اور اب جو پاکستان میں جو پالیسیز ہیں مغرب کی، ابھی حالیہ بیان ہلری کلنٹن کا کہ پاکستان کے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں اسامہ، دیز آر ایوری بڈی نوز کہ یہ تو پریشر میں لانا چاہتے ہیں آپ کو. ایک طرف سے وہ کہتے ہیں ہم آپ کے دوست ہیں، پھر وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں مغرب میں یکساں ہیں، برطانیہ ہو یا امریکہ ہو؟ دیکھیں جاوید ملک صاحب، ٹو بی آنسٹ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، اور ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے جو آپ کے مسلم ورلڈ کا جو انٹرسٹ ہے. تو مسلم ورلڈ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اوباما کی جو تقریر تھی قاہرہ میں وہ ایک بڑا ہسٹورک معنی رکھتی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی تھی لیکن اس کو ورڈز میں کی ہے لیکن ایکشنز میں انہوں نے الفاظ کو لیکن ابھی پتا چل رہا ہے کہ بیہائنڈ دا بیک ڈورز وہ جو پریشر اسرائیل پہ ڈال رہے ہیں اس کی وجہ سے شاید دیر از اے موومنٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیٹسفیکٹری، لیکن آئی ڈونٹ تھنک ہمیں مارٹر نہیں بننا چاہیے. اگر افریقہ میں دیکھیں تو وہاں پہ کتنے کرسچن سلوٹر ہو رہے ہیں. اگر آپ دنیا کے فار ایسٹ میں دیکھیں، چاہے وہ تھائی لینڈ ہو یا وہ کوئی اور ملک ہو، تو وہاں پہ بھی ایسی سٹرگلز ہیں جہاں پہ مسلمان نہیں ہیں. لیکن روانڈا میں دیکھ لیں جتنے بھی سلوٹر ہوئے تو وہ مسلمان نہیں تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کانٹیکسٹ بات کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ واقعہ، اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وائی شوڈ اٹ بی دا ریسپانسبلٹی آف دا ویسٹ کہ فلسطین کا مسئلہ وہ حل کرے. آگے انہوں نے کریٹ کیا، نہیں وہ کریٹ بھی نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے ایک بے تاج بادشاہ دنیا کا سمجھتے ہیں. ورلڈ میں آج جہاں پہ آپ بیٹھے اوباما صاحب جو ہیں وہ تو ایک انکراؤنڈ پرنس ہے، پوری دنیا ان کا صحیح ہے. لیکن آپ کے عرب ورلڈ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ تو وہ آتے ہیں وائن ڈائن کر کے چلے جاتے ہیں، یہ ان کو بالکل نہیں کہتے ہیں. یہ پاکستان نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے یا پاکستانیوں نے کہ جناب دنیا کا جتنا کوز ہے ہم نے ہی صرف لڑنا ہے. بائی دی وے میں کرتا ہوں، میں غازہ میں سب سے پہلے جو پارلیمنٹری ڈیلیگیشن کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، قلعہ ہم جو ہے ایک نیوکلیر پاور ہے. یہی کہہ کے ہم نے اپنے دماغ خراب کر دیے. پاکستان اسلام کا آپ کہہ رہے ہیں کہ قلعہ تو ہونا چاہیے تھا سعودی عربیہ کو. یہ تو $1 بلین ایک دن کی ان کی آمدنی پیٹرول کی، اور وہ سعودی عربیہ اگر $1 بلین ایک دن کی آمدنی غازہ میں دے تو ان کی پرابلم ختم ہو جائے، کشمیر میں دے ان کی پرابلم ختم ہو جائے، ڈافور میں دے ان کی پرابلم ختم ہو جائے. اگر چاہے سعودی عربیہ والے، اور اگر جہاں پہ آپ بیٹھے ان کے پاس بھی ٹریلین سے زیادہ ہے. نہیں لیکن یہ تو کر رہے ہیں لوگ، تو اپنی اپنی رول پلے کرتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ بہرحال یہ تو پھر ایک لمبی بحث ہوگی کہ مسلم دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اتنے ریسورسز دیے ہیں، اگر وہ ان کو خود استعمال کریں اور افیکٹولی یوز کریں تو غالباً ان کو پھر امریکہ کی سپریمیسی کی ضرورت ہی نہ ہو. لیکن حالات جو ریئل پالیٹک ہے وہ تو یہی ہے نا لارڈ احمد، کہ امریکہ اس وقت از کالنگ دی شاٹس. مینز یہ تمام ہماری قوتوں کے باوجود، $1 بلین کے باوجود ہم مروب ہیں، وی آر انڈر سم کائنڈ آف اے سپریشن. یہ کیوں ہے؟ وہ دیکھیں جی، امریکہ جو ہے اس نے 13 ٹریلین بورو کیا ہے. کہاں سے؟ وہ جو لوگ اس کو آئل سپلائی کرتے ہیں، جو گیس سپلائی کرتے ہیں، جن کے پاس ٹریلینز ہیں، ٹھیک ہے نا جی. یہاں پہ $1 ٹریلین میں کہہ رہا ہوں کہ UAE کے پاس ہے، اور لامالا دوسرے جو ہے ان کے پاس بھی ٹریلینز ہیں، ٹھیک ہے جی. اگر وہ اتنا، جب وہ دیکھیں، اگر آپ وہ پولیٹیکل پاور ہے اس کے پاس، ملٹری بھی ہے،
لیکن آپ کے پاس Financial power ہے. فائنینشیل پاور ہے, ریسورسز کی پاور ہے. اگر آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکیں, لیڈرشپ کو کلیئر ویژن ہو کہ بھئی ہم کس طرح اس کو نیگوشیٹ, اسرائیل کے پاس کیا آئی تھنک وہ ایک ملک ہو کے, وہی تو بات ہے, ایک ملک ہو کے پوری دنیا پہ وہ اس چھایا ہوا ہے, اس کی صرف lobbying ایک ہے. ملک نہیں ہے. ان کے جو جوئش لوگ ہیں دنیا بھر میں, زائنسٹ, جوئش نہیں, زائنسٹ جو لوگ ہیں دنیا بھر میں, وہ سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی, اکنامکلی, لیکن وہ ان ممالک کے اندر رہ کے بھی پولیٹیکل سسٹم کے اندر وہ خریدتے ہیں, ان لوگوں کی ووٹس خریدتے ہیں, ان کا انفلوئنس خریدتے ہیں, ان کی پاور خریدتے ہیں, اور پھر وہ اس کے حق میں استعمال کرتے ہیں. غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کیونکہ ایک ملک ہیں, ایک آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں, اور دے آل ہیو ون ایجنڈا ٹو پروٹیکٹ اسرائیل یا گریٹر اسرائیل کی جو بات کرتے ہیں. تو اسلام آباد میں 10 ایجنڈے ہیں اور 10 ہماری ویژنز ہیں. اور ایک اسلام آباد تو خیر ایک ملک ہے, لیکن یہاں تو اگر آپ مسلم دنیا پہ چلے جائیں تو ہمارے 7 ممالک ہیں, تو 7 ڈفرنٹ ایجنڈاز ہوں گے. تو دا آنسر بیسکلی از دیٹ وی آر ڈیوائڈیڈ. وہ اگر آپ دیکھیں تو OIC میں کبھی کچھ ریزالو نہیں ہوتا. اگر آپ عرب لیگ میں دیکھیں تو کبھی, بلکہ وہاں پہ تو غدافی اور عبداللہ لڑکے وہ گھر چلے جاتے ہیں. وہاں پہ تو قطر اور ایجپٹ جو ہے ان کی اتنی کمپٹیشن ہے آپس میں. وہ ایک چھوٹا سا ملک ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ, وہ ایک فائنینشلی اور پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھ کے وہ اپنی وہ فرعون کی جو ہسٹری ہے اس کو سمجھ کے وہ انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں. پھر یعنی ان کی بھی اپنی کمپٹیشن جو ہے وہ تو باٹم لائن از کہ انٹرنل ڈویژنز ویورز ہمارے امہ کے اندر یا ہماری مسلم دنیا کے اندر اتنی انٹرنل ڈویژنز پیدا ہو چکی ہیں کہ اس لیے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم ایک یونیفائڈ سٹینڈ لے سکیں